کیسے قرآن کریم کی مدد سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی، ایک عام پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ ناظرین، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میں لائیو آیا تھا تب 3 یا 4 لوگوں نے ایک ہی قسم کا سوال پوچھا تھا کامنٹس میں کہ سر یہ بتائیں، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کلام الہی ہے، پھر کیسے قرآن کریم کی مدد سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، بہت ہی کلیئر، بہت ہی کرسٹل، کہ اس سوال کا باقاعدہ اور تفصیلاً جواب تو ایک عالم دین ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اب تک جو بھی سمجھ سکا ہوں، سیکھ سکا ہوں، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، قرآن کریم کے 3 درجے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پتہ ہونا، معلوم ہونا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا۔ ناظرین، پاکستان میں ہر مکتب فکر کی ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں۔ پاکستان کا کون سا کونا، کون سا محلہ ایسا ہے جہاں مسجد نہ ہو؟ پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کے بسنے والے اس ملک میں ہر روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، پڑھتے جائیں گے جی، میں نے 20 بار قرآن پڑھا ہے، جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہمارا دل لرز اٹھتا ہے؟ کیا تلاوت کرتے ہوئے ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ ہمیں جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہمیں مطلب کا ہی نہیں پتا، مفہوم کا ہی نہیں پتا، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ 2 بار قرآن ختم کر لیا ہمارے شہزادے نے، اور جی ہمارے پتر نے 4تھی بار ختم کر لیا قرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، 2 بھائیوں میں صلح کرا دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 لوگوں کا جھگڑا دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مطلب ہی نہیں پتا ہوگا پھر کیسے زندگی بدلے گی؟ جس کو مطلب پتا ہوگا وہ کسی لڑائی کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک بار یہ ضرور آئے گا، کیا آئے گا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، 2 بھائیوں میں صلح کراؤ۔ اس طرح سے ہم قرآن کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، ہم زندگی میں قرآن کریم کی آیت کو شاید ہزاروں بار پڑھتے ہیں، لا یسخر پڑھتے ہیں، مطلب نہیں پتا۔ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے۔ یسخر یعنی تمسخر، یعنی مذاق اڑانا، زبان یا اشارے سے مذاق اڑانا یا تضحیک کرنا۔ اللہ تمسخر سے منع کر رہا ہے، اور ہم ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تضحیک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اس کتاب ہدایت سے ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمیں جب اس کا مطلب پتا ہوگا تو کسی کی تضحیک کرنے سے پہلے ایک بار خیال ضرور آئے گا۔ کیا خیال آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر۔ اور اس طرح سے پھر قرآن انسان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو۔ تلمیزو، تانے نہ دو، عیب جوئی نہ کرو، اور ہمارا تو کام ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنا، فلاں کی بہن کیا کرتی ہے، فلاں کی ماں کیسی ہے، فلاں کا باپ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ ہم تو دوسروں کی عیب جوئی کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میاں بیوی کو تانا دیتا ہے، بیوی میاں کو تانا دیتی ہے۔ ہم نے اس قدر مزاج بنا لیا ہے کہ آج ہر تیسرا چوتھا شخص ڈپریشن کا مریض ہے، زینک کی گولی کھاتا پھر رہا ہے۔ ہمارے اندر سب سے بڑا خوف یہ ہے،
دنیا کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو, برے القاب سے نہ پکارو. کلام الہی ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اس سے تضحیک محسوس ہوتی ہے, اور اسلام کسی کی تضحیک کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہم تو گویا اللہ کی مخالفت میں اتر آئے ہیں. جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, اور ہر صورت کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی قرآن ہماری زندگی پر کیوں اثر انداز نہیں ہوتا. انسان خسارے میں ہے. انسان کی یہ لا علمی, انسان کی یہ بے حسی انسان کو برباد کرنے والی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو, یعنی تجسس. وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی لوگوں کے عیب اور ان کی خامیوں کی ٹو میں نہ پڑو, اور جن کو لوگوں نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے انہیں اشکار نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ فلاں کی بات پتہ چل جائے, فلاں کی کوئی ویڈیو میرے ہاتھ لگ جائے, پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا. بطور معاشرہ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. ہم اس ٹو میں رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا, فلاں کی بہن کہاں جاب کرتی ہے, فلاں کا رشتہ کہاں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کاش ہم کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے. ہمارا مزاج کیا ہے بیٹا, قرآن پاک کو ادھر نہیں رکھنا, اوپر رکھو, اوپر کمرے میں وہاں اوپر رکھ دو. ادب کی وجہ سے ہم نے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا وہاں تک نہ ہاتھ پہنچتا ہے نہ نظر پہنچتی ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی قرآن کو تھوڑا پڑھیے, لیکن ترجمے کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے, تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ میرے لیے کیا نصیحت ہے. جب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا دوسرا درجہ ہے, قرآن سمجھ میں آئے گا دوسرا درجہ ہے, اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے معاملات, آپ کے دماغ میں قرآن کی آیات آنا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کے فیصلوں پر کلام الہی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا. پھر دیکھیے قرآن کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. پھر دیکھیے کلام الہی کی برکت کیسے یہ کلام الہی آپ کی زندگی کو بدلتا ہے. تو ناظرین, جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں بحیثیت طالب علم جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, لیکن مزید رہنمائی کے لیے آپ کسی عالم دین سے رجوع کیجیے گا. آج کے لیے میں بس اتنا ہی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے علی شرازی کو دیجیے اجازت. والسلام علیکم, فی امان اللہ.